بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور چینل کو جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی جو ہماری اچھی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ دوستو، آج میں آپ سے بات کروں گا نماز کے حوالے سے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو اور سمجھ لیں تو شاید ہم زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ہمیں جنت بھی ملے گی۔ نماز کو جنت کی کنجی، جنت کی چابی کہا گیا۔ لیکن نماز ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے پیرو ہیں، ہم اس ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم سید الانبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کو سید الانبیاء علیہ السلام کو اپنے نبی، آخری نبی اور خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم ان کے اہل بیت، ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں، صالحین پر درود پڑھتے ہیں، سید الانبیاء علیہ السلام کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس گھرانے سے ایک محبت اور پیار کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے سمجھنے کی۔ دوسری چیز جو میں جس چیز کے اوپر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ سید الانبیاء علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ نماز کافر اور مومن کے درمیان میں فرق پیدا کرتی ہے، یہ ایک فرق واضح کرتی ہے۔ اچھا، اگر تو نماز پڑھنے کے حوالے سے سوچا جائے تو میں نے مرزائیوں کو، قادیانی جو کہ ایک کافر ہیں، جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن جو وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بظاہر جو ان کے الفاظ ہیں کلمے کے وہ یہی ہیں، لیکن ہم جو مسلمان ہیں، جو سید الانبیاء علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر یقین رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، ہم اس کلمے کو صدق کے دل سے پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہم نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے رہے ہیں کلمے میں، یہ سید الانبیاء جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، یہ انہی ہی کا نام ہے ہر لحاظ سے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں یہ بطور صدق کے دل سے اس کلمے کو پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر کاربند ہیں اور اس کے اوپر پوری ذمہ داری سے ہم کھڑے ہیں الحمدللہ۔ لیکن قادیانی، مرزائی، احمدی ہم جن کو کہتے ہیں، کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ وہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لفظ ادا کرتے ہیں، وہ یہاں اس خبیث کو، مرزے کو اپنا نبی مانتے ہوئے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اگر کوئی صف کے اوپر، کوئی مصلی کے اوپر کھڑا قادیانی مرزائی نماز ادا کر رہا ہو، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، ہمارے ایک سکول ٹیچر تھے، وہ بھی مرزائی تھے اور ہمارے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی ہم نے مرزائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ سیم اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح نماز کی ادائیگی ہم کلمہ گو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جس طرح ویسے ہی وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن جو میرا ایک فوکس ہے، جو میرا نظریہ ہے، جو میں نماز کو سرچ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ نماز کی جو گفتگو ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سے لے کر سلام پھیرنے تک، جس میں سورہ فاتحہ ہے، اگر ہم سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے کوئی اور سورہ یا آیات پڑھ سکتے ہیں، بہرحال درود پاک، تسبیحات، تحیات جو کہ ضروری چیزیں ہیں،
اگر ان پہ ہم غور کریں تو ہم جس نیت سے، جس فوکس سے، جس نظریے سے یہ گفتگو اللہ رب العزت سے کرتے ہیں، یہ ہے اصل چیز جو کہ کافر اور مومن میں فرق کرتی ہے۔ کافر اس کو صدقے دل سے نہیں پڑھ سکتا، جس طرح کہ ایک نئی ایجاد جو ہے یہ پچھلے کچھ 100 سالوں سے ہوئی ہے قادیانیوں کی، یہ صدقے دل سے نہ تو درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا ادائیگی کے اعتبار سے یہ ہمارے ساتھ سیم ہی کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کا جو فلسفہ ہے اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو سیکھیں۔ نماز کی گفتگو جو ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس ذات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی معراج کا معنی ہے ملنا۔ تو نماز مومن کی معراج ایسے ہی ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ مطلب ایک ارادہ رکھتے ہیں، ہم یہ اس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور اللہ کی ذات سے ہم کلام ہیں، ہم اس ذات سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے اس ذات کے بارے میں، اس کے حبیب کے بارے میں، صالحین کے بارے میں، سید الانبیاء علیہ السلام کی آل اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، جیسا کہ نماز کی تحیات، درود پاک اور اس کے بعد دعا میں آتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ہم جو یہ گفتگو کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جو مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، کیونکہ کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کی ذات اور اس کے حبیب کا، سید الانبیاء علیہ السلام کی ذات کا انکاری ہے، وہ کبھی بھی صدق دل سے یہ گفتگو دہرا نہیں سکتا، یہ گفتگو اللہ کی ذات سے کر نہیں سکتا جو ہم مسلمان بطور کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے آخری نبی سید الانبیاء علیہ السلام کا ہم پڑھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک فرق بیان کرتی ہے کہ ہم آخری نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو آخری نبی رسول مانتے ہیں، اللہ کے بندے رسول مانتے ہیں، ان کی جو آل ہے ہم ان کے اوپر بھی برکتیں، دعائیں، رحمتیں ان کے لیے مانگتے ہیں، ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے دعائیں، رحمتیں، برکتیں مانگتے ہیں۔ تو یہ صدقے دل سے جو ہم اقرار کرتے ہیں، یہ کسی غیر مسلمان کے لیے کہہ لیں یا کافر کے لیے کہہ لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مومن اور کافر میں فرق بیان کرتی ہے، فرق رکھتی ہے۔ ویسے اگر پڑھنے کے حوالے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا تو وہ کچھ اور مذاہب، خصوصاً قادیانی، ہم ہی کی طرح وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال اندر ان کا کیا عقیدہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو میرا یہ نظریہ ہے ناظرین کہ ہمیں نماز کو اس اعتبار سے سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں نماز کی سٹوری، نماز کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا کہ نماز کیا ڈیفائن کرتی ہے، کہ ہم اللہ کی ذات کے بعد سید الانبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے اور ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر رحمتوں برکتوں کی دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور یہی نماز کا مقصد ہے کہ ہم اس خاندان سے، اس گھر سے جڑے رہیں اور ہم ان سے پیار کرتے رہیں، تاکہ ہم ایک رہیں، ایک پلیٹ فارم کے
ساتھ جڑے رہیں، ایک جھنڈے تلے رہیں، اور یہی نماز کا مقصد ہے۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کو آئندہ ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ میری اور ویڈیوز موجود ہیں جن کے میں لنکس ایسی اپنی ویڈیوز میں دے دوں گا، تاکہ آپ دیکھ کر یہ سمجھ سکیں کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے۔ اللہ حافظ۔